السلام علیکم۔ بنی اسرائیل اور جالوت کا مقابلہ۔ یہ واقعہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246 سے 251 تک مفصلاً مذکور ہے۔ اس واقعے کی ابتدا کچھ یوں ہوتی ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246 میں ارشاد ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، ان کی وفات کے کافی عرصے بعد، بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے عرض کی کہ ہمارے لیے کسی کو بادشاہ مقرر فرمائیں تو ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ تو نبی علیہ السلام نے اندیشہ ظاہر فرمایا کہ بادشاہ مقرر ہونے کے بعد اور جنگ فرض ہونے کے بعد کہیں تم پہلو تہی نہ کرنے لگو۔ تو انہوں نے عرض کی کہ نہیں، ہم پہلو تہی کیسے کر سکتے ہیں جبکہ ان کفار نے ہمیں ہمارے بچوں سے جدا کر دیا، گھر بار سے ہمیں نکال دیا، آپ بادشاہ مقرر فرمائیے۔ تو انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق فرمایا کہ طالوت تمہارے بادشاہ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے طالوت کو ہم نے بادشاہ مقرر کیا، چونکہ حضرت طالوت غریب تھے اور سرداری اور اعلیٰ نسب خاندان سے نہیں تھے، بادشاہ یا سردار کی خاندان سے نہیں تھے، لہذا لوگوں نے اعتراض کیا کہ وہ کیسے بادشاہ بن سکتے ہیں، نہ وہ امیر ہیں نہ کسی سردار کے خاندان سے ہیں۔ تو حضرت اس وقت کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیونکہ ہم نے انہیں جسمانی قابلیتیں بھی عطا فرمائی ہیں اور وہ علم والے بھی ہیں، انہیں بہت علم ہے، وہ عالم بھی ہیں اور شہزور بھی ہیں، بہادر بھی ہیں، طاقتور بھی ہیں، لہذا اس لیے وہ بادشاہی کے زیادہ اہل ہیں۔ بہرحال بادشاہی کا اعلان ہو گیا اور حضرت طالوت بادشاہ بن گئے۔ تو بہت سے لوگوں نے پہلو تہی کی۔ بہرحال لشکر تیار ہوا۔ جب لشکر چلا تو جناب طالوت نے اللہ کے حکم سے فرمایا، حضرت رسول اللہ علیہ السلام نے انہیں بتایا تھا، انہوں نے فرمایا کہ راستے میں ایک دریا پڑے گا، جس کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ دریائے یرموک ہے جو فلسطین کے اندر ہے، اردن کے اندر ہے، اور جہاں بعد میں جنگ یرموک بھی ہوئی تھی۔ تو یہ اس دریا کے متعلق فرمایا کہ اس دریا کے پانی سے اجتناب کرنا ہے، کسی کو نہیں پینا، کوئی نہیں پیے گا، اور اگر کوئی پینا بھی چاہے، بہت شدید پیاس لگی ہے تو تھوڑا سا پی لے، چند گھونٹ پی لے، اس کی اجازت ہے، لیکن پورا پیٹ بھر کے نہیں پینا۔ جس نے پیٹ بھر کے پیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو لہذا لیکن ہوا یہ کہ بہت بڑی جماعت نے پیٹ بھر کے پی لیا، اور بہت تھوڑے سے ایسے نکلے جن کے متعلق بعد میں حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے جو بدر میں نکلے، مجاہدین بدر اور مجاہدین طالوت، ان کی تعداد برابر ہے، یعنی 310 سے 317 کے درمیان، 313 سے 317 کے درمیان۔ بہرحال اتنی قلیل جماعت ایسی نکلی جس نے بالکل پانی نہیں پیا۔ تو پھر جب آمنا سامنا ہوا مومنین کا جالوت کے لشکر سے، تو بہت بڑی جماعت گھبرا گئی کہ یہ کون آ گیا، ہم اس سے کیسے لڑیں گے۔ تو جو خالص مومنین تھے وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی بار بہت بڑی جماعتوں کو چھوٹی چھوٹی ٹولیوں سے شکست دلوائی ہے۔ چنانچہ جنگ شروع ہوئی، اور اللہ کے حکم سے حضرت داؤد علیہ السلام جو اس وقت بہت کم عمر تھے، ایک روایت کے مطابق ان کی عمر صرف 10 سال تھی، انہوں نے ایک پتھر جالوت کی آنکھ میں مارا جس سے جالوت ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام کو حضرت طالوت کی تربیت میں دیا، اور اس کے بعد پھر تاریخی روایت میں آتا ہے کہ حضرت طالوت نے ان سے اپنی صاحبزادی کی شادی بھی کی، اور جب وہ سن رشد کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومت بھی، خلافت بھی عطا فرمائی اور نبوت بھی عطا فرمائی۔ یہ مفصل واقعہ ہے بنی اسرائیل اور جالوت کے مقابلے کا۔ اللہ حافظ۔